دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو شاید سننے میں عجیب لگ سکتا ہے، مگر یہ واقعہ سچ ہے۔ اور یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ صحابی جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وقت ان کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، مگر اس عجیب و غریب واقعے کے رونما ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کل 30 آدمی ایک دفعہ ایک بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت جانے کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر ملاح نے بھی چپو چلانا چھوڑ دیے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اسی خوف و خراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہو گیا۔ کشتی رات بھر ہچکولے کھاتی رہی اور کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ پھر اگلا دن اسی کیفیت میں گزرا اور اس طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی۔ ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھ کر ان کو کچھ امید کی کرن ہوئی۔ اللہ نے بھی پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دی۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ موت اب یقینی ہے، ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک اٹھے۔ پھر کشتی چون چون قریب ہوتی گئی، درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے قبل ان درختوں تک پہنچا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور، اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا کون سا۔ مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا۔ اس پراسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ آخر یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب دینے سے پہلے وہ خود بولا، میں جاسوس ہوں اور میرا نام جساسا ہے۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس لیے جاسوسی کرتے ہو؟ بالآخر ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے اور وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ جانور نے یہ جواب، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان اور چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔
جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قداور، اتنے زیادہ روب والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ نے جواب دیا کہ ہم عرب قبائل اور جزام کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ۔ نے پوچھا کہ اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائیں گے، وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، کیا اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا، یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ پوچھا، کیا انہوں نے عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑی اور عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس کی بات نہیں، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ اس کے بعد دجال نے ان سب سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور اس وقت کا انتظار کرو کہ جب میں یہاں سے رہائی پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ دجال کے خروج سے متعلق تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔